پوائنٹ اٹھایا ہے کہ اگر ذوالقرنین نہ پہنچتا تو اس نے نہ دیکھا ہوتا۔ پہلی بات یہ کہ ذوالقرنین نے یہ دیکھا نہیں بلکہ پایا۔ اگر وہ The Arabic word used here is, it is wajada, meaning it appeared to Zulkarnain. And Dr. William Campbell knows Arabic. So wajada means, if you look up in the dictionary also, it means it appeared. So Allah subhanahu wa ta'ala is describing what appeared to Zulkarnain. If I make a statement that the student in the class said 2 plus 2 is equal to 5, and you say, oh, Zakir said 2 plus 2 is equal to 5. I didn't say. I'm telling the student in my class that 2 plus 2 is equal to 5. I'm not wrong, the student is wrong. There are various ways to try and analyze this verse. One is this way, according to Muhammad Asad, that wajada means it appeared to Zulkarnain. Point number 2. The Arabic word used is maghrib. It can be used for time as well as place. When we say sunset, sunset can be taken for time. If I say the sun sets at 7 p.m., I'm using it for time. If I say the sun sets in the west, it means I'm taking it for place. So here if you use the word maghrib for time, so Zulkarnain not reached that place of sunset, use it at time. He reached at the time of sunset. The problem is solved. Furthermore, you can ہوں کہ کیا کوئی اتنا بیوقوف ہو سکتا ہے کہ یہ سمجھے کہ سورج کیچڑ کے ایک چشمے میں ڈوبتا ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ نہ حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا۔ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا۔ غروب آفتاب کی حد سے مراد، جیسا کہ ابن کثیر نے لکھا ہے، اقصا ما یسألک فیہ من الارض من ناحیت لمن بھی ہے، نہ کہ آفتاب غروب ہونے کی جگہ۔ مراد یہ ہے کہ وہ مغرب کی جانب ملک پر ملک فتح کرتا ہوا خشکی کے آخری سرے تک پہنچ گیا جس کے آگے سمندر تھا۔ سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا۔ یعنی وہاں غروب آفتاب کے وقت ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سورج سمندر کے سیاہی مائل گدلے پانی میں ڈوب رہا ہے۔ اگر فی الواقع ذوالقرنین سے مراد خورس ہی ہو تو یہ ایشیائے کوچک کا مغربی ساحل ہوگا، جہاں بحر ایجین چھوٹی چھوٹی خلیجوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس قیاس کی تائید یہ بات بھی کرتی ہے کہ قرآن یہاں بحر کے بجائے عین کا لفظ استعمال کرتا ہے، جو سمندر کے بجائے جھیل یا خلیج ہی پر زیادہ صحت کے ساتھ بولا جا سکتا ہے۔ آپ ڈائریکٹلی یہ کنکلوژن نکال رہے ہو کہ اس نے دیکھا، تو چلیے پچھلی آیت سے پڑھتے ہیں۔ قرآن سورۃ الکہف آیت 85، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، یعنی وہ ایک راستے پر چلا۔ اور پچھلی آیت میں اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔ قرآن سورۃ الکہف آیت 84، اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ تو ذوالقرنین کو پاور دی گئی تھی اللہ کی جانب سے، وہ ایک راستے پر چلا حتیٰ کہ اس نے سورج کو پایا، اور وہاں اسے ایک قوم ملی، یعنی سورج کیچڑ میں ڈوب رہا تھا کہ ذوالقرنین پہنچا۔ اب یہاں ذوالقرنین کے پرسپیکٹو سے بات ہوتی تو یہاں اللہ کہتا حتی اذا بلغ مغرب الشمس ورآها تغرب فی بحر الحمئہ، لیکن افسوس یہاں اللہ نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے۔ یہاں نہ اللہ کے پرسپیکٹو سے بات ہو رہی ہے اور نہ ہی ذوالقرنین کے۔ یہاں اللہ ایک لفظ بھول گیا اور وہ کما کا لفظ ہے۔ اگر اللہ یہ فرماتا کہ کما تغرب فی عین حمئۃ تو معنی بالکل واضح ہو جاتی اور ذوالقرنین کا پرسپیکٹو سمجھ میں آ جاتا، لیکن یہاں اللہ ایسا کچھ نہیں کہہ رہا۔